بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جو مسائل آج پڑھے جائیں گے اس میں سب سے پہلا مسئلہ ہے والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم الله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه۔ حقیقی کامیابی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ انسان جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے کہ جنت اللہ تعالیٰ کا مہمان خانہ ہے، میزبان اللہ تعالیٰ ہے، اور جو بھی اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں دنیا میں صحیح زندگی گزار کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کا اکرام فرمائیں گے، مختلف نعمتوں کے ذریعے، مختلف آسائشوں کے ذریعے۔ جنت کیا ہے، اس کی نعمتیں کیا ہیں، اس کا عقیدہ انشاءاللہ اگلا آئے گا، لیکن جنت کی جتنی نعمتیں ہیں قرآن پاک میں بہت تفصیل سے اس کی نعمتیں بتائی گئی، جیسے بتایا کہ جنت میں شراب کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، اور پانی کی نہر ہے، دودھ کی نہر ہے، وہاں کے پھل، وہاں کے پھول، وہاں کے باغات، وہاں کی نہریں، یہ سارا کا سارا بیان فرمایا، اور آخری میں ایک اصول یہ بتایا کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ دیکھنے کے لائق ہیں، سمجھنے کے لائق نہیں ہے۔ انسان اگر اپنی عقل سے اس کو سمجھنا چاہے سمجھ نہیں سکتا۔ جنت کی کوئی بھی نعمت ہو، محض سمجھانے کے لیے ایک بات ہماری ذہن میں آ جائے، ایک مثال دی کہ یہاں کے وہاں کے محلات یہاں کی، وہاں کے باغات یہاں کی طرح، اس لیے کہ یہاں ہم نے باغات، محلات، سواریاں، یہ سب چیزیں دیکھی، لیکن جنت کی نعمتیں دنیا کی چیزوں سے ذرا برابر بھی کوئی مناسبت نہیں رکھتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خصوصی مہمان خانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ نزلا من غفور الرحیم، یہ رحیم اور غفور پروردگار کی طرف سے اپنے بندوں کی مہمان نوازی وہاں ہوگی۔ اور اس کے بارے میں یہ بتایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں نہ تمہارے، وہ ایسی ہیں کہ جو نہ تم نے کبھی دیکھا، نہ سنا، نہ تمہارے خیال میں آئے۔ تو بہرکیف اس کی تفصیل میں بجائے جانے کے مقصد کیا ہے، جنت کی تمام نعمتوں میں سب سے عظیم الشان جو نعمت ہے وہ اللہ کا دیدار ہے۔ آج ہم وہ پڑھیں گے۔ جنت کی تمام نعمتوں میں سب سے عظیم الشان جو نعمت ہے وہ اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ رب العزت اپنی شان سے اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو اپنا دیدار کرائیں گے، اور یہ عقیدہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو زیارت نہیں کر سکتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے درخواست کی ربی ارینی، اے اللہ مجھے آپ کی زیارت فرما دیجیے۔ تقریباً 9ویں پارے میں ہے آیت۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا موسیٰ لن ترانی، اے موسیٰ آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے۔
بس ظاہری بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر کلیم اللہ جب ان کے لیے جواب ملا وہاں سے تو پھر کسی کی کیا مجال ہے. لیکن یہ عقیدہ کہ اللہ تعالی ایمان والوں کو آخرت میں جنت میں اپنی شان کے مطابق دیدار کرائیں گے، قرآن پاک کی آیتوں سے اور حدیثوں سے جو حدیثیں کہ صحیح ہیں اور تواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی ہیں ثابت ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کا انکار قرآن پاک کی آیتوں کا انکار ہے، اور جو حدیثیں تواتر کے درجے تک پہنچتی ہیں وہ قرآن کے برابر ہو جاتی. قرآن پاک سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہی حکم تواتر کے درجے تک جو حدیثیں پہنچتی ہیں اس سے بھی وہی ثابت ہوتا ہے. جیسے سورہ قیامہ کی آیت ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن بعض چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، جو اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہوں گے. سیدھا سیدھا. دوسری آیت، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، قیامت کے دن نافرمانوں کو جو سزا دیں گے اللہ تعالی، اس میں ایک سزا یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرے گا آج ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے محروم کرے گا. سورہ مطففین کی آیت. یعنی دیدار سے محروم کرنا سزا ہے تو دیدار عطا فرمانا نعمت ہے. یہ تو دو آیتیں ایسی ہیں جس میں صاف حکم ہے، ورنہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اس میں مفسرین کہتے ہیں حسنہ سے مراد جنت ہے، زیادہ سے مراد اللہ کا دیدار ہے. ایسی بہت سی آیتیں ہیں جس میں اشارتاً ہے، صراحتاً قرآن پاک کی یہ دو آیتیں ہیں. اور حدیثوں میں کئی حدیثیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک مرتبہ بخاری شریف کی روایت ہے، چاندنی بالکل 14ویں کا چاند تھا، رات کا موقع تھا، حضرات صحابہ اکرام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے چاند کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، انکم سترون ربکم عیانا، انکم سترون ربکم عیانا، بے شک تم اپنے پروردگار کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، لا تضامون فی رؤیتہ، اس کو دیکھنے میں کوئی مشکل تمہیں نہیں پیش آئے گی. ایسے دیکھو گے، اشارہ کر کے فرمایا چاند کی طرف. اور بھی بہت سی، حل نرا ربنا یوم القیامہ، صحابہ نے پوچھا کیا ہمارے پروردگار کو ہم قیامت کے دن دیکھیں گے؟ محبت کی دلیل ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو اس طرح تم اپنے پروردگار کو آخرت میں دیکھو گے. مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اے جنت والو تو خوش ہو. جنت والے کہیں گے الحمدللہ، ہم اس بات سے خوش ہیں کہ آپ نے جہنم سے بچا کر جنت کی نعمتوں میں رکھا. پھر اسی موقع پر اللہ رب العزت اپنے حجابات کو اٹھائیں گے اور اپنا دیدار کرائیں گے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. کسی کو اچھا دیدار، اللہ رب العزت کا دیدار کسی کو ایک ہی مرتبہ ہوگا. بعض لوگ وہ ہوں گے جن کو سال میں ایک مرتبہ ہوگا، بعض لوگ وہ ہوں گے جن کو ہفتے میں ایک مرتبہ ہوگا. ترمذی کی روایت ہے بعض جنت کے خاص درجے ایسے ہیں جن کو صبح شام اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا. اللہ تعالی ہم میں سے نصیب فرمائے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، جس کو دنیا میں دوام تجلی ہوگی اس کو آخرت میں دوام رویت ہوگی. یہ تصوف کی بات ہے. جس کو دنیا میں، یعنی مطلب جو ہمیشہ دنیا میں اللہ رب العزت کے استحضار کے ساتھ رہے گا، اللہ کو یاد کرتا رہے گا، وہاں اس کو دوام رویت یعنی ہمیشہ اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا. دنیا میں دوام تجلی، آخرت میں دوام رویت. اب کیسے ہوگی اللہ رب العزت کا دیدار؟ اب اس کی روایتیں الگ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں. جیسے ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آ کر جب وہ تشریف لائے تو ان کے پاس آئینہ تھا. اس آئینے میں درمیان میں ایک نقطہ تھا. آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ مزید ہے. یہ کیا ہے؟
مزید کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کا ایک میدان ہے جس کا نام مزید ہے، جہاں پر اللہ رب العزت کا دربار منعقد ہوتا ہے. میں چلتا رہا آج تک اس کی انتہا کو نہیں پہنچ سکا. مزید اس کا نام. اور وہاں اللہ رب العزت اپنا دیدار کرائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے نور کے منبر رکھے جائیں گے، اور ان کی امتی حسب مراتب، جس امتی کو اپنے نبی سے جتنا قرب ہوگا ان کے لیے کرسیاں رکھی جائیں گی. جن کے لیے کرسیاں نہیں ہوں گی ان کے لیے مشک و عنبر کے ٹیلے رکھے جائیں گے، وہاں بیٹھیں گے. اور اللہ رب العزت کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ پاکیزہ شراب انہیں پلائی جائے گی. پھر اللہ تعالی سب سے پہلے حکم دیں گے جنت کی حوروں سے کہ نغمے سناؤ. پھر جنت داؤد علیہ السلام سے کہیں گے اے داؤد، دنیا میں جو تم اپنی آواز سے مناجات کرتے تھے وہ ہمیں پڑھ کے سناؤ. جنتی اس کو بھی سنیں گے. پھر تیسرے نمبر پہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام پڑھ کے سنائیں گے. پھر جب آخری درجے میں اللہ رب العزت رضوان سے کہیں گے کہ اے رضوان، ہمارے اور بندوں کے درمیان جو حجابات ہیں اس پر 70,000 پردے ہیں اللہ کے اور بندوں کے درمیان حجابات کے. پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق بلا کیفیتوں لکھے نا، بغیر احاطتوں ولا کیفیت، کوئی کیفیت ہم اس کی بتا نہیں سکتے، نہ ہم ایسا سوچ سکتے ہیں کہ کوئی احاطہ کیے ہوئے ہیں کہ میدان مزید وہاں اللہ رب العزت، نعوذ باللہ من ذالک، بغیر احاطہ، کسی قسم کے احاطے اور کیفیت کے بغیر اللہ رب العزت اپنے شایع نشان اپنا دیدار کرائیں گے. یہ اللہ رب العزت کا دیدار کا. اسی لیے حدیث میں اس میدان کے لیے جہاں مزید کا لقب آیا ہے، جمعہ کے دن جو مجلس یہاں لگتی ہے خطبہ سننے کے لیے، اس مجلس کو بھی اس مزید سے مشابہت دی گئی حدیث میں، کہ یہ بھی اسی میدان مزید کی مشابہت جمعہ کے خطبے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں. اسی لیے عام بیانوں میں جو آداب ہوتے ہیں اس سے بالکل مختلف خطبے کے آداب ہیں. عام بیانوں میں آدمی جیسے بھی چاہے بیٹھے، کچھ بھی کرے، اٹھا کے فون ادھر رکھ لے، ادھر کنکری اٹھا دے. لیکن جمعہ کی نماز میں جب امام منبر پہ چڑھ جائے نا، فلا صلاۃ ولا کلام، یہاں تک کہ کنکری بھی اگر اس نے اٹھایا تو اس نے لغو حرکت کی. اور یہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ کوشش کرے کہ آدمی خطیب کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرے، جب خطبہ دے تو اس کو دیکھے. یہ اس کے آداب ہیں، اس لیے کہ اس کے بالکل مشابہت ہے. تو بہرکیف اللہ رب العزت قرآن پاک کا اور سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنی شان کے مطابق اپنا دیدار کرائیں گے. لیکن بعض ہیں، فرقے کیا لے نام لیں، ہر زمانے میں ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت کا دیدار ناممکن ہے. سمجھ میں نہیں آ سکتی بات. اور یہ عقیدہ قرآن اور سنت کے بالکل خلاف ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کی آیتیں اور حدیثیں صاف ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو دیکھنا ناممکن ہے، اس کی زیارت ناممکن ہے، اس کا دیدار، ان کی سب سے پہلی دلیل وہی آیت ہے جو میں نے پڑھی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے درخواست کی کہ لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے درخواست کی ربی ارینی، تو ان کے جواب میں اللہ نے فرمایا موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. دیکھو صاف اللہ نے کہہ دیا دیکھ نہیں سکتے، تو کیسے دیکھ سکتے؟ اس کا جواب بڑا آسان ایک ہی جملے میں دیا ہے ہمارے علماء نے اور مفسرین نے. اللہ تعالیٰ نے اتنا فرمایا، لن ترانی فرمایا، لن ارا نہیں فرمایا. ترانی میں اور ارا میں فرق ہے. لن ترانی کے معنی ہیں تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، تم مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے، تم میری زیارت نہیں کر سکتے. لن ارا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں دیکھا نہیں جا سکتا، یہ نہیں کہا. تم مجھے دیکھ نہیں سکتے اور مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، اس میں فرق ہے. سمجھ گئے نا؟ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا.
اللہ رب العزت اگر آخرت میں اپنا دیدار کرانا چاہیں تو کرا سکتے ہیں، نہیں دیکھ سکتے ورنہ اللہ کی قدرت پہ بات جائے گی. اللہ کی قرآن پاک میں اور حدیثوں میں یہ بات صاف ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات کہلوائی گئی. کیا کہلوائی گئی؟ کہ اللہ کا دیدار ہے. اب اگر آدمی یہ کہے کہ اللہ کی زیارت ناممکن ہے تو مطلب یہ کہ اللہ کی قدرت بے بس ہے. بات کس پہ پڑ رہی ہے؟ اللہ کی قدرت پہ پڑ رہی ہے. دنیا میں اللہ کی زیارت نہیں ہو سکتی، دیدار اللہ کی ذات کا نہیں ہو سکتا. آخرت میں اللہ اگر چاہیں اپنے بندوں کو زیارت کرا سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے پہلے ہی سے ایمان والوں کو بتایا کہ اللہ اپنے بندوں کو زیارت کریں. دوسری بات کیا ہے؟ سورہ انعام کی ایک آیت ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اس کا ترجمہ یہ ہے، لا تدرکہ الابصار، تمہاری نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، تمہاری نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اللہ تمہاری نگاہوں کو ادراک کر سکتا ہے، پا سکتا ہے نا؟ صاف سمجھ میں آتی ہے اللہ کا دیدار ممکن نہیں. اب اس کا جواب یہ ہے، اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا. اس آیت میں یہ نہیں کہا. اس آیت میں غور کریں، اس آیت میں کیا معنی ہے معلوم؟ لا تدرکہ الابصار، انسانی نگاہ اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی. سمجھ رہی بات؟ انسانی نگاہ اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی. کیوں؟ انسانی نگاہ محدود، اللہ غیر محدود. محدود میں غیر محدود چیز سما نہیں سکتی، یہ اصول ہے. محدود چیز میں غیر محدود چیز نہیں آ سکتی. دوسری دلیل، انسان کی نگاہ جو ہے نا حواس 7 میں سے ہے. قوت شامہ، قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت خمسہ ہے نا، حواس خمسہ جس کو کہتے ہیں. آنکھ جو ہے نا انسانی حواسات میں سے ہے، قوت باصرہ. اور اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات عقل سے، خیال سے، محسوسات سے بہت بلند، بہت بلند، بہت بلند. لا تبلغه الاوہام ولا تشبهه الاوہام. اللہ رب العزت ہمارے وہم و گمان سے بہت بلند ہیں، لہذا جو غیر محسوس، غیر متناہی چیز ہے وہ محسوس چیز میں کیسے آ سکتی ہے؟ تو لہذا پہلی آیت کا جو مطلب ہے لن ارا، اللہ اگر چاہیں تو اپنا دیدار کرا سکتے ہیں. دوسری آیت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا، یہ نہیں، بلکہ انسان کی نگاہ اللہ کی ذات کو دیکھ نہیں سکتی، احاطہ نہیں کر سکتی. اللہ کی ذات وراء الورا، وراء الورا، وراء الورا، اتنی وراء الورا، اتنی لطیف، اتنی نورانیت، اتنی لطیف. آنکھ کتنا بھی لطیف بن جائے، سب سے زیادہ لطیف عضو انسان کے جسم میں آنکھ ہے. آنکھ چاہے کتنی بھی لطیف بن جائے، اس میں یہ قوت نہیں ہے. اس کو یاد رکھیں، اس میں یہ قوت نہیں نفس ذات کو آخرت میں بھی دیکھ سکے. سیدھی بات. اللہ رب العزت کی ذات، انسان اس میں رضا بھی طاقت نہیں ہے. ذات نفس ذات کا کوئی دیدار نہیں ہو سکتا ہے. سمجھ گئے نا؟ اللہ رب العزت کا جو دیدار ہے وہ بس اللہ رب العزت کا دیدار. میں ایک بات بتلا دوں، اس کی تجلیات کا دیدار ہے، اس کی تجلیات کا دیدار ہے. لیکن آخرت میں اقرب ترین جو تجلی ہے اللہ رب العزت کا، وہ دیدار ہوگا. بہرکیف اس بحث میں ہم نہیں پڑھنا ہے، بلکہ یہ عقیدہ رکھنا ہے الجنت میں اللہ کا دیدار حق ہے، بغیر کسی کیفیت کے، بغیر کسی احاطے کے. یہ فتنہ اٹھا بغداد میں مامون کے زمانے میں، معتزلہ نے اٹھایا. خوارج کا بھی ذہن تھا، جہمیہ کا بھی یہی ذہن تھا، حتیٰ کہ بہت سے فرقے آج بھی اسی طرح ہیں ان کی، چاہے ان فرقوں سے ان کا تعلق ہو یا نہ ہو، لوگوں کے ذہن میں یہ بات چلتی پھرتی ہے کہ نہیں کیسے دیکھ سکتے ہیں، کیا ہوگا، آگے اس کی بات آئے گی. نہیں، مامون کے زمانے میں جب یہ فتنہ اٹھا تو علماء نے بڑی کوشش کی، اس کے بارے میں بڑے مناظرے کیے، بڑے جوابات دیے، لیکن بات نہیں بنی. سمجھ میں اصول ہے معاشرے کا، اعتراض لوگوں کو جلد ہی سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن جواب سمجھنے میں دیر لگتی ہے. یہ اصول ہے. کوئی بھی ایک شوشہ چھوڑ دو نا، دقیق مسئلے جلد سمجھ میں آ جاتے ہیں لوگوں کے. یہ تو بہت مزید مسئلہ،
لیکن مسائل کا جواب جب دینے لگے نہیں یار سمجھ میں نہیں آ رہی بات. یہ اصول ہے ہمیشہ. دقیق مسائل ہمیشہ سمجھ میں جلدی آتے ہیں لیکن ان مسائل کا حل اور جواب دیر میں سمجھ میں آتا ہے. اسی لیے اعتراضات جو شوش دنیا میں اٹھتے ہیں نا فوراً سمجھ میں آ جاتے ہیں ہاں یہ واقعی ہے, لیکن اس کا حل. آخر کار علماء پہنچے شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کے پاس, اس زمانے کے بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے. حضرت بالکل اپنی گھر میں اپنے خانقاہ میں ذکر و اذکار تلاوت و عبادت, نہ بیان نہ واعظ نہ مجمع میں کوئی ان کی. آخر علماء نے ایک درخواست کی حضرت آپ سے گزارش ہے کہ اس فتنے کا کوئی حل بتائیں. حضرت نے فرمایا اعلان کرو بغداد میں کہ مناظرہ ہوگا. پہلے تو شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ اللہ والے اور بیان واعظ کبھی انہوں نے کیا نہیں. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ شیخ شبلی واعظ نہیں کرتے, آ رہے مناظرے میں. اور دوسرا مناظرہ کسے کہتے معلوم ہے نا؟ مناظرہ جھگڑے کا نام ہے, علمی جھگڑے کا نام مناظرہ ہے. اور لوگوں کو زیادہ دلچسپی جھگڑوں سے ہی ہوتی ہے. جہاں سنجیدہ قسم کے کام ہوتے ہیں دیکھو 50 60 70 بیٹھے, کہیں جھگڑے ہو ہزاروں ہوں گے. یہ اصول ہیں ہماری زندگیوں کے. سنجیدہ کام جہاں بھی ہوتے ہیں لوگ بھی معاون بھی کم ملتے ہیں اور ساتھ بھی کم ہی دیتے ہیں لوگ. لیکن اب سنا مناظرہ, اور حضرت مناظرہ کر رہے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں مجمع, سارے معتزلہ کے علماء ایک طرف, حضرت ایک طرف. حضرت نے پوچھا بھئی کیا بات ہے؟ کہا اللہ کی دیدار ممکن نہیں, لا محال ہے, بالکل ہو نہیں سکتا. اس کے دلائل, اچھی بات, ٹھیک ہے اس کے دلائل تم اپنے پاس رکھو. ہم کہتے ہیں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے, اللہ اپنی شان سے اپنا دیدار کرائیں گے, یہ ہمارے دلائل ہیں, لیکن یہ سارے دلائل اپنے پاس رکھو. لیکن ایک سوال کا جواب میں تم سے پوچھتا ہوں, اس کا جواب دے دو. سوال انہوں نے یہ پوچھا, تم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا تمہارا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا دیدار کرے؟ سوال پوچھا انہوں نے. ٹھیک ہے دلائل تمہارے اپنی جگہ ہیں, دل میں کبھی تمہاری یہ طلب آتی ہے کہ میں اللہ کا دیدار کروں, اللہ کی زیارت کروں, اس کی رویت, جس اللہ کو بغیر دیکھے پکارا, بغیر دیکھے سجدہ کیا, بغیر دیکھے اس سے مانگا, اس اللہ کو دیکھنے کی خواہش دل میں پیدا ہوتی؟ کہا حضرت وہ تو پیدا ہوتی ہے. حضرت نے فرمایا دیکھو جو ممکنات چیزیں ہیں وہی دل میں آتے ہیں, ناممکن چیزوں کی خواہش دل میں کبھی پیدا نہیں ہوتی. چٹکی میں مسئلہ حل کیا اللہ والے نے. جو کبھی دل میں خواہش نہیں ہوتی کہ میں کان سے بولوں, ہے نا, کان سے بولی, کبھی خواہش نہیں ہوتی کہ میں زبان سے سنوں. جو ناممکن چیزیں ہیں وہ کبھی اس کی خواہش دل میں آتی ہی نہیں. جو ممکن اور جو ہو سکتی ہیں وہی چیزیں. بہرکیف اللہ پاک نے اس فتنے کو رفع کیا, لیکن آج بھی اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن اس کے بارے میں اسلامی عقیدہ یہی ہے, اس میں دیکھیں ترجمہ, وَالرُّؤْيَةُ حَقٌّ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ إِحَاطَةٍ وَلَا كَيْفِيَّةٍ. اللہ رب العزت کا دیدار حق ہے, اس میں کوئی شک نہیں جنت والوں کے لیے. کیسا دیدار؟ کوئی کیفیت ہم بتا نہیں سکتے اور اس کی کوئی تصویر ہم کھینچ نہیں سکتے کہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا. مزید میں کرسی رکھی جائے گی, اس کرسی رکھی جائے گی تو کیا ہوگی؟ کچھ نہیں. کما نطق بہ کتاب ربنا, جس طرح کے ہمارے پروردگار نے اپنی کتاب میں صاف فرما دیا, وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. اس دن بعض چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے جو اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. وتفسیرہ علی ما اراد اللہ تعالی وعلمہ, اس کی تفصیل اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. یہ کیا ہے, کیسا ہے, کیا ہے, وہ بس اس کی تفصیل اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَهُوَ كَمَا قَالَ. وہی ہم مانتے ہیں جو کچھ آیا ہے صحیح حدیثوں میں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اور وہ یہ بات یہ پہنچی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا دیدار اللہ کرائیں گے, اپنی شان سے کرائیں گے. اللہ ہم سب کو اس محرومی سے بچائے. ہاں بہت بڑی محرومی ہے, آدمی جو ہے سب کچھ پا لیا لیکن اللہ کا دیدار سے محروم ہو گیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے بارے میں ایک بات ہے, وَمَعْنَاهُ عَلَى مَا أَرَادَ, اس کی تفصیل وہی ہے جو اللہ نے بتائی, بس اتنا ہی ہے. اللہ نے جتنا بنایا اتنا,
لا ندخل فی ذلک متأولین بآرائنا ولا متوہمین باہوائنا. سیدھی سیدھی بات ہے. جنت میں اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق دیدار کرائیں گے. اس بارے میں نہ ہم اپنی رائے نہ ہم اپنا خیال چلائیں گے. ہم اپنی رائے اس میں دخل اندازی نہیں کریں گے. اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا. کیوں؟ اس طرح اس بارے میں اس ٹاپک پر اپنی رائے دینا اللہ رب العزت کے کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں تحریف ہے. تحریف ہے. کیوں؟ جس کو اللہ نے چھپایا اس کو چھپا دو. جس کو اللہ نے چھپایا اس کو چھپا دو. بس ایک ہی بات ہے کہ زبان سے اتنی بات نکلے کہ اللہ رب العزت نے اتنا ہی بتایا ہے، ہم اتنا ہی کہیں گے. اس بارے میں اپنی رائے اپنے خیال سے کہنا یہ ایسا ہے جیسے اپنے وہم سے کہنا، اپنے خیال سے. یہ دراصل اللہ رب العزت کی کتاب میں تحریف ہے. وہی فَإِنَّهُ مَا سَلِمَ فِي دِينِهِ إِلَّا مَنْ سَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ. بڑی بنیادی بات بتا رہے ہیں عقیدے میں، بڑی بنیاد. آدمی اپنے دین میں سلامت نہیں پا سکتا، یعنی آدمی کا اپنا دین محفوظ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان چیزوں میں تسلیم ہونے کا مزاج نہ پیدا کرے. تسلیم سمجھتے ہیں انقیاد، تسلیم، سرنڈر ہو جانا، تابعدار ہو جانا، فرما بردار ہو جانا، اپنی رائے، اپنی عقل، یہاں کچھ نہیں. جب تک ان چیزوں میں جب تک تسلیم مزاج، ماننے کا مزاج پیدا نہ ہو، اس وقت تک آدمی کا دین محفوظ نہیں رہے گا. جہاں زبان کھلی اس بارے میں اللہ کا دیدار اس طرح ہوگا، اللہ کا دیدار اس طرح ہوگا، پھر آدمی کا دین محفوظ نہیں رہ سکتا. پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جس طرح یہود و نصارہ نے اپنی آسمانی کتابوں میں زبان کھولی اس طرح کی باتوں میں اور انہوں نے تحریف کر دی. نہیں بھئی اس طرح تو نہیں ہو سکتا ہے مسٹیک ہو، چلو چینج کرو. یہ قرآن اللہ آسمانی کتابوں میں اس طرح انہوں نے بدل دیا. اگر مسلمان بھی اگر مسلمان بھی زبان کھولے اس بارے میں، سب سے پہلے اس کا دین محفوظ نہیں ہوگا، دوسرا وہ کتاب اللہ کو تحریف کر کے سمجھے گا. اسی لیے کیا کریں؟ وَرَدَّ عِلْمَ مَشْتَبَعَ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَالِمِهِ. وَرَدَّ لوٹا دو، پھیر دو، فرد جو تمہیں شبہ میں ڈال دینا، جو بھی چیز دین میں سے جو بھی چیز تمہیں شبہ میں ڈالنے والی ہے، اس چیز کو تم پھیر دو الی عالمہ، جاننے والے کی طرف. کون جاننے والا؟ واللہ اعلم بالصواب. واللہ اعلم بالصواب. بھئی اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، بالکل اللہ کا دیدار ہے، حق ہے، لیکن ہم اس کی کیفیت نہیں بتا سکتے. اللہ ہی بہتر جانتے. اس میں میرے دین کی سلامتی ہے، اس میں اللہ کی کتاب کی حفاظت میں کر رہا ہوں. ہاں بھائی، جہاں زبان کھلی نا، نہیں آدمی کو شوق ہوتا ہے ان ٹاپک میں ڈسکس کرنے کا، ان چیزوں میں بولنے کا. پھر آدمی اپنی عقل سے، اپنے فہم سے جب گفتگو شروع کرتا ہے، وہ ساری باتیں قرآن اور حدیث کے خلاف چلتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کے نزدیک وہ کیا ہے؟ بہت بڑا گنہگار شمار ہوتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرتا ہے. جی، اور اسی کی تفصیل چل رہی. دیکھیں جتنے بھی دین کے اصول ہیں اللہ رب العزت ہے. ایک خاتون ابھی مکتب میں آئی تھی، سیدھے انہوں نے کہا کہ میں کچھ سے آپ کے سوالات میں پوچھنا چاہتی ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے، لکھ کے دے دو. سب سے پہلا سوال ہے اللہ ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ اللہ ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ اللہ ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہیں خاموش ماننے میں ہی اس میں حفاظت ہے. خاموش. بچہ بڑا ہوتا ہے نا تو اماں کہتی ہے بیٹا تیرے ابا ہیں وہ. اگر بچہ اماں سے دلیل پوچھے نا، حفاظت، بیٹے کی سلامتی یہی ہے. یس ایکسپٹ، مان لے. اسی میں بعض چیزیں ماننا ہے، بس ماننا ہے. ہاں جہاں کہیں نا امی کیا ثبوت ہے میں ان کا، پھر مسئلہ نسب گڑبڑ، پھر کوئی ثبوت نہیں. یہ تو دنیا کی ایک مثال تھی. اللہ ہے، اصولیات دین ابھی ہم پڑھیں گے آگے. معراج ہے، اور پھر جنت ہے، جہنم ہے، پل صراط ہے. اصولیات دین میں تسلیم کا مزاج ہو، تعویل کا مزاج نہ ہو. اللہ تعالیٰ
کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی پنڈلی، اللہ کا نفس، یہ جتنے بھی قرآن پاک میں جو اعضاء کا ذکر فرمایا، وعلینا التسلیم وترک التأویل، تعویل چھوڑو، تسلیم کا مزاج پیدا کرو. یہ کہہ رہے ہیں ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظہر التسلیم والاستسلام. کسی شخص کا اسلام محفوظ نہیں ہو سکتا، کسی شخص کا اسلام محفوظ نہیں ہو سکتا جب تک کہ قرآن اور سنت کی باتوں پر اپنے آپ کو حوالے نہ کر دے. قرآن اور سنت سے جو بات پہنچی ہے اس کو اپنے آپ کو حوالے کر، نہ اس پر اعتراض، نہ اس پہ تنقید، نہ اس پہ نکتہ چینی، ذرا برابر بھی نہیں، نہ اس پہ اپنی رائے، نہ اس پہ اپنے قیاس. قرآن پاک کی آیت ہے فلا وربک، قسم ہے تیرے پروردگار کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمنون، ان کا ایمان ہرگز مکمل نہیں ہو سکتا، ہمارے پاس قبول نہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے اختلافات کو آپ کے پاس لائیں اور فیصلہ کر لیں، اور آپ جو فیصلہ کریں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، آپ کے فیصلے کو بالکل مان لیں، ذرا برابر بھی دل میں یہ بھی نہ سوچیں کہ یہ صحیح نہیں تھا. اس وقت تک اللہ کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، بس وعلینا التسلیم وعلینا التسلیم. اب پھر آگے دیکھیں فمن رام علم ما حضر عنہ علمہ، فمن رام کی کوئی آدمی جو ہے شوق ہوتا ہے، اس نے جستجو شروع کی، تلاش شروع کیا. کس کا تلاش؟ علم ما حضر عنہ علمہ، جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا میرے بندے یہاں مت جا، ان چیزوں میں پڑھنے کی کوشش کسی نے کی. الف لام میم کا کیا مطلب ہے؟ حامیم کا کیا مطلب ہے؟ پل صراط کیسے ہے؟ اللہ کی ذات کی حقیقت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من ذالک. یعنی منع کیا، نہیں یہاں نہیں پہنچو تم لوگ. آپ جس چیز میں اللہ نے منع کیا اس چیز میں اگر آدمی جائے، راما کسے کہتے ہیں بولا؟ حج کو گئے نا، رمی کرتے نہیں، رمی کرتے نہیں، پھینکتے ہیں، لگا نہیں لگا اور ایک بار پھینکتے ہیں. یہ سارا راما ہے، پھینک رہا ہے اپنی رائے. اس میں پھینکنا ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی اپنی رائے صحیح نہیں ہے. اسی لیے فمن طلبہ نہیں کہا، جو طلب جو ہے نا صحیح منزل پہ جا کے پہنچتی ہے. راما مانے اٹکل پچو، سمجھتے ہیں؟ اٹکل پچو کسے کہتے ہیں؟ خیالی باتیں، کبھی ادھر لگ رہی کبھی ادھر لگ رہی، کوئی ادھر جا کے نہیں لگ رہا. جس چیز پہ ہم نے منع کیا اس چیز پہ اگر تم نے اپنی خیالی باتیں شروع کی، ولم یقنع بالتسلیم فہمہ، ولم یقنع بالتسلیم فہمہ، اپنے فہم کو اس پہ راضی نہیں کیا کہ تو تسلیم کر لے، اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہا ہے کہ تو تسلیم کر لے. حجبہ مرامہ عن خالص التوحید وصاف المعرفت وصحیح الایمان. اللہ اکبر. اس کا نقصان دیکھو کیا ہوگا. جو آدمی جن چیزوں سے منع کیا اس میں پڑھنے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو تیار نہ کرے کہ میں جو ہے اس پر تسلیم آمنا صدقنا کہوں، نہیں میں نہیں کر سکتا، جب تک میری بات عقل میں نہیں ہے میں نہیں مانوں گا، اس پر آئے گا تو سب سے پہلا نقصان حجبہ مرامہ، سب کیا ہوگا؟ خالص توحید اور اللہ کی معرفت اور صحیح ایمان تک پہنچنے میں اس کی وہ خواہش، اس کی وہ سوچ رکاوٹ بن جائے گی. سمجھ گئے نہیں؟ ہاں، اس کی یہ تھنکنگ رکاوٹ بنے گی، وہ کبھی خالص توحید تک نہیں پہنچے گا. خالص توحید تک، صحیح معرفت اللہ کی ہوگی نہیں، صحیح ایمان تک نہیں ہوگا. پھر کیا ہوگا بھائی؟ پھر وہی ہوگا فَيَتَذَبْذَبُ بَيْنَ الْكُفْرِ. زندگی کیسے گزرے گی؟ کفر اور ایمان کے درمیان، کبھی کفر کبھی ایمان. بیان سنے گا، ہاں سمجھ میں آیا، پھر کبھی زندگی والتصدیق والتکذیب، کبھی مانے گا کبھی جھٹلائے گا. کچھ لوگ بولے ہاں بھائی مانتا ہوں، کبھی جو ہے گڑبڑ ہو گئی. والاقراری والانکار، کبھی مانا کبھی انکار کیا. موسوسن تائہن شاکن، ہمیشہ اپنے دین پہ شک کرنے والا، اپنے دین پہ شک کرنے والا. ہوگا کیا ایسا؟ ایسا قرآن ہے اس کا معنی ہی پورا مکمل نہیں ہے. کیا میں جس کی عبادت کر رہا ہوں ہے نعوذ باللہ من ذالک، کیسا ہے؟ موسوسن، وسوسے آ رہے ہیں. شاکن، شک، اپنے دین پہ شک کر رہا ہے،
اپنے خدا پہ نعوذ باللہ شک کر رہا ہے، جنت پہ شک کر رہا ہے، پل صراط پر، جہنم پر اور آخرت پر، اور یہاں تک کہ عذاب قبر پہ شک کر رہا ہے، تو کیا ہوگا معلوم؟ لا مؤمنا مصدقا ولا مکذبا جاحدا ولا جاحدا مکذبا، نہ وہ دل سے سچا مومن ہوگا، نہ وہ کھل کے زبان سے جھوٹا کہے گی، یہ نہیں کہے گا کہ میں یعنی اسلام جھوٹا ہے۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، ہمیشہ تذبذب میں رہے گا، کبھی یہ کھڑے ہو کے نہیں کہے گا کہ دین سچ ہے دل سے اس کا، اور کبھی کھل کے بھی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں بھی میں اس کو جھٹلا بھی نہیں سکتا، ہمیشہ تذبذب کا شکار رہے گا۔ اسی لیے حفاظت اسی میں ہے کہ ان چیزوں میں آدمی وعلینا التسلیم، میں مانتا ہوں۔ ابھی ہم نے پڑھا اللہ کا دیدار حق ہے، اللہ رب العزت کی ذات حق ہے، جنت حق ہے، حوض کوثر حق ہے، شفاعت حق ہے، یہ ساری پل صراط حق ہے، یہ ساری مغیبات، معراج حق ہے، آپ گئے آسمانوں پر، رات کے مختصر حصے میں گئے، حق ہے، نہیں لے جاؤ اپنی عقل کو وہاں، تسلیم میں ایمان کی اور دین کی حفاظت ہے۔ جہاں آدمی لے گیا نا پھر ہمیشہ تذبذب کا شکار، معراج کا انکار کرے گا، نہیں بھائی نہیں ہو سکتا ہے، خواب میں گئے ہوں گے، روح گئی ہوگی، ہاں خواب میں گئے ہوں گے، روح گئے، ابھی اس کا مسئلہ میں سے بتاؤں گا، ہمیشہ تذبذب میں رہے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی ہے نا، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، فتنہ پھیلانے کے لیے وہ اللہ رب العزت کے متشابہات جن کو اللہ نے چھپا دیا اس میں پڑھتے ہیں، اور وابتغاء تاویلی، تعویلوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، اور صاف قرآن کہتا ہے وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کی تعویل تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بی، سچے ایمان والے، ایمان میں پہنچے ہوئے لوگوں کی زبان سے کیا نکلتا بولو؟ اس کی اعلی آمنا بی کل من عند ربنا، یہ سب اللہ کی، وما یذکر الا اولو الالباب، یہ عقل مندی کی دلیل ہے۔ اس ٹاپک پہ منہ نہ کھولنا عقل مندی کا ثبوت ہے، سمجھ گئے نا؟ وما یذکر الا اولو الالباب، الباب لب کی جمع، لب کہتے ہیں مغز، مغز ہے تبھی یہ ٹاپک پہ منہ نہیں کھول رہا، ورنہ مغز نہیں ہوتا تو پھر کھولتا زبان سے، پھر دھوکے کھڑا، پھر دوبارہ اسی کو کہہ رہے ہیں ولا یس، جنت میں اللہ کا دیدار۔ دیکھو اس کو ایک ہی بات سمجھیں، جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کرتے، بغیر کسی تعویل کے ماننا ہی ایمان صحیح کی علامت ہے۔ ایمان صحیح کیا ہے؟ بغیر کسی تعویل کے مانیں کہ اللہ رب العزت جنت میں اپنا دیدار کرائیں گے۔ کوئی تعویل کر رہا ہے، نہیں دیدار کا مطلب یہ ہے، ایسا ہے، دیدار کا ایسا ہے، ایسا ہے، نہیں، بلکہ بس اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق اپنا دیدار کیسے کرائیں گے، کیسے، وہ اس ٹاپک پہ پڑھنا ہی نہیں ہے۔ جیسے ولا يصح الایمان بالرؤیة لاہل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم او تأولها بفهم، ایمان صحیح اس کا اس وقت تک نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت جنت میں اپنا دیدار کرائیں گے، کب؟ جب تک کہ اپنے خیال سے سوچے اور اپنی تعویل کو چھوڑے، اپنے خیال سے سوچنا چھوڑنا ہے اور اپنی ذات سے اپنی طرف سے تعویل کرنا اس کو چھوڑنا، چھوڑ دے، تعویل ہے ہی نہیں، جبکہ تعویل رویت کی تعویل ہو، جبکہ رویت اللہ کے دیدار کی تعویل ہو، اللہ تعالیٰ کی دیدار کی کوئی تعویل اللہ کے دیدار کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا بتایا کہ اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، یہ یقین بتایا، بس تعویل تو کوئی نہیں ہے کہیں بھی، فکر ہے۔ اس طرح کی جو باتیں، کل معنی یضاف الی الربوبیۃ، ہر وہ چیز جو اپنے پروردگار کی طرف منسوب کی جاتی ہے، جو بھی چیز اپنے پروردگار کی طرف منسوب کی جاتی ہے، چاہے اللہ کا دیدار، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، ایسی جتنی بھی چیزیں ہیں، اس میں دو باتیں کہہ رہے ہیں، بترک التاویل ولزوم التسلیم، تعویل کو چھوڑو، تسلیم کو پکڑو، تعویل کو چھوڑو اور تسلیم کو لازم پکڑو، اسی میں وعلیہ دین المسلمین، انبیاء علیہ السلام کا، سلف صالحین کا، ایمان والوں کا، نیک لوگوں کا یہی طریقہ ہے، اور اسی پہ تم رہو، وعلیہ دین المسلمین۔ اور دوسری بات وَمَن لَّمْ يَتَوَقَّ النَّفِيَ وَالتَّشْبِيهَ زَلَّ،
جو شخص نہ بچے ومن لم يتوقع النفی والتشبیہ، نفی سے اور تشبیہ سے وہ گمراہ ہوا۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العزت کی شائن نشان کے خلاف جو صفات ہیں ان کی نفی کرنا، ان کی نفی کرنا۔ اللہ رب العزت کی شان کے خلاف جو اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے نہیں ہے اللہ کا، لیکن اللہ نے اپنے قرآن میں ہاتھ کا ذکر فرمایا، ہم مانتے ہیں کیفیت نہیں معلوم، کیفیت نہیں معلوم۔ اللہ رب العزت کا نعوذ باللہ اللہ رب العزت کا چہرہ ہے نہیں ہے، جو قرآن میں ہے ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے، دونوں بھی ہیں، اس کی نفی کرو اور اس پر ایمان لاؤ کہ اللہ ہی اس کو بہتر جانتے ہیں۔ اور جتنے اللہ رب العزت نے اپنے لیے اعضاء کا ذکر فرمایا اس سے ان تمام اعضاء کے لیے کوئی تعویل نہیں پیش کرو، کوئی کسی قسم کی تعویل آدمی نہ پیش کری کریں۔ وَمَن لَّمْ يَتَوَقَّعْ النَّفِيَ وَالتَّشْبِيهَ زَلَّ کے معنی گمراہ، جو شخص نفی اور تشبیہ سے نہ بچے وہ گمراہ ہوگا۔ وہ کس سے ہے؟ لہذا اللہ کی صفت کو ماننا اور تشبیہ سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی شان نشان جو صفات، اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف جو صفات ہیں ان صفات کی نفی کرنا۔ میں نے شروع میں بتایا صفات دو قسم کی ہیں، صفات ثبوتیہ، صفات نفی، صفات کمالیہ، صفات سلبیہ۔ اللہ رب العزت کے لیے صفات کمال کو ثابت کرنا، اللہ رب العزت کے لیے صفات نفیہ کا انکار کرنا۔ اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ ظالم نہیں، اللہ بے بس نہیں، ہے نا، تبھی ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تبھی وہ وَلَمْ يُصِبْ التَّنزِیہ، اور آدمی تنزیہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ تنزیہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی پاکی کو بیان کرنے تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب تک ہم اپنی زبان سے نہیں کہیں اللہ جسم سے پاک ہیں اس وقت تک ہم اللہ کی پاکی بیان نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ قرآن پڑھتے پڑھتے اگر ہماری نظر پڑ جائے وجہ پر، ید پر، ساق پر، ان چیزوں پر، ہم اس کی تنزیہ کرنے، ہم اس کی پاک نہیں، اللہ رب العزت جسم سے پاک ہے، اس وقت تک ہم اللہ کی جو ہے مقام تنزیہ کو بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ فَإِنَّ رَبَّنَا جَلَّ وَعَلَا، اس بے شک ہمارا پروردگار بہت بزرگ ترین ہے، وعلا بہت بلند، بہت بلند، بہت بلند، ہر اس پیمانے سے بلند جس سے لوگوں نے ناپنے کی کوشش کی، ہر اس چیز سے بلند جس سے لوگوں نے سوچا، خیالات سے بلند، خیالات سے بلند، ہر چیز سے بلند اللہ۔ اللہ شکل سے پاک، وہ شکلیں دیتا ہے لیکن وہ خود شکل سے پاک ہے، وہ جگہ ہمیں دیتا ہے وہ خود مکان سے پاک ہے۔ شکلیں اس نے ہم سب کی بنائی لیکن اس کی کوئی شکل نہیں۔ ہماری ابتدا ہے لیکن وہ ابتدا سے پاک ہے، ہماری انتہا ہے لیکن وہ انتہا سے پاک ہے۔ فَإِنَّ رَبَّنَا جَلَّ وَعَلَا، ہاں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ یہ نہیں کہنا اللہ آسمان سے بڑا، اللہ زمین سے بڑا، نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ آسمان سے بڑا، زمین سے بڑا، کوئی نسبت ہے آسمان کو اللہ سے؟ انسان ہاتھی سے، ہاتھی انسان سے بڑا، ہاتھی انسان سے بڑا، اونٹ جو ہے بکرے سے بڑا کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اونٹ کو بکرے سے، ہاتھی کو گھوڑے سے مشابہت ہے، مناسبت ہے۔ اللہ آسمان سے بڑا، آسمان چاند سے بڑا، آسمان سورج سے بڑا، چلو بھئی زوکے، لیکن اللہ رب العزت کوئی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، موصوف بصفات الوحدانیہ ومنعوت بنعوت الفردانیہ۔ موصوف، اللہ رب العزت موصوف یعنی صفات وحدانیہ، اپنی صفات میں اکیلا، ومنعوت اس کا وہی ترجمہ، منعوت بنعوت الفردانیہ، اپنی ذات میں وہ تنہا تنہا ہے، اپنی ذات میں اکیلا، اپنی صفات میں اکیلا۔ لیس فی معناہ احد من البریۃ، کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، کوئی چیز اس کے مثل نہیں، من البریۃ مخلوقات میں سے، مخلوق میں سے ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے مشابہ ہو، اس کے مثل ہو۔ سبحان اللہ، وتعالی وتعالی، اللہ کی ذات بہت بلند، بہت بلند، عن الحدود۔ اب ان سب چیز، یہ ساری باتیں جو ہے نا، حدود، غایات، ارکان، اعضاء، ادوات، جہات ستہ، اوپر نیچے، دائیں بائیں، آگے دائیں بائیں، آگے پیچھے، کتنے ہیں؟ 6 سمت۔ یہ ساری چیزیں جسم کی خاصیتیں ہیں،
اللہ ان سب سے پاک ہے. اب وہی کو کہہ رہے ہیں وتعالی، اللہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، عن الحدود، کس سے بھائی؟ حدود سے. اللہ بہت، حدود کی تفصیل ہے، حدود کی تفصیل یہاں لکھے ہیں، یعنی حد، ہر چیز کی ایک حد یہ ہے، اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی، اس کی گہرائی، ان سب سے اللہ پاک. پہلے بھی عرض کیا تھا ابعاد ثلاثہ مخلوق میں ہوتے ہیں، اللہ ابعاد ثلاثہ سے پاک ہے. ابعاد ثلاثہ کیا ہیں؟ لمبائی، چوڑائی، گہرائی، ہر چیز میں ہوتی ہے. اللہ کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، لمبائی، چوڑائی، گہرائی، تینوں میں سے کوئی بھی ایک چیز ہے، اور اللہ ہی ایک ذات ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہی تعریف بتائی، اے اللہ آپ پہلے ہیں، آپ سے پہلے کوئی چیز ہے ہی نہیں. وتعالی والغایات، اللہ بہت بہت بلند ہیں غایات سے. غایات کسے کہتے ہیں؟ انتہا. جس چیز کی انتہا ہو مخلوق ہے، اور خدا مخلوق نہیں ہے. نہیں، دنیا میں کوئی بھی چیز ہو اس کی انتہا ہے. میری انتہا، آپ کی انتہا، اس کی انتہا، ہر چیز کی انتہا، اللہ انتہا سے پاک. والغایات، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو اگر مانیں گے تو اللہ رب العزت کا جسم ثابت ہوگا. یہ مطلب ان چیزوں کو سوچیں، آج دنیا میں لوگوں نے جن جن کو خدا مانا ہے ان سب کے ساتھ یہ چیزیں متصف ہیں. والارکان، والارکان، اللہ رب العزت ارکان سے بہت بلند. ارکان رکن کی جمع، رکن پارٹ کو کہتے ہیں، حصے کو کہتے ہیں. نہیں، نماز کے ارکان، رکوع بھی ایک رکن، سجدہ بھی ایک رکن. مطلب کیا ہے؟ رکوع نماز نہیں، نماز کا ایک پارٹ. اللہ رب العزت ارکان سے پاک، ایسا نہیں کہ وہ کوئی کسی چیز کا ایک حصہ ہو. والاعضاء، اللہ اعضاء سے پاک، اسی تفصیل گزر گئی. اعضاء کو دیکھیں، نہیں جسم ثابت نہیں، اللہ اعضاء سے پاک. والادوات، اللہ ادوات سے پاک. ادوات کہتے ہیں آلے، کوئی ایسا آلہ جس سے نفع حاصل کرے اور نقصان سے بچائیں، ایسا کوئی خدا نہیں ہو سکتا. بعض لوگوں نے ان آلوں کو بھی خدا مانا ہے، نہیں، اللہ ان سب سے بلند ہے. ولا تحویہ الجہات الستۃ، اور اللہ رب العزت جہات ستہ میں اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا. ولا تحویہ الجہات الستۃ کسائر المبتدعات، یہ سب وہ چیزیں ہیں لوگوں نے گھڑی ہیں. اللہ رب العزت جہات ستہ میں احاطہ نہیں ہو سکتے. یعنی مثال کی طرف اللہ، نعوذ باللہ، اللہ کی ذات آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، یہ جو 6 سمت ہیں، ان 6 سمت میں اللہ کی ذات احاطہ نہیں کر سکتی. کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نعوذ باللہ چھوٹے اور احاطہ بڑا ہو جائے گا. اللہ رب العزت عرش پہ ہیں لیکن وہ عرش سے بے نیاز ہیں. عرش پہ ہیں، عرش سے بے نیاز ہیں. اللہ رب العزت غنی ہیں، اتنے بے نیاز ہیں کہ اس کی بے نیازی کو بتانے کے لیے غنی بھی چھوٹا لفظ ہے، وہ ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا کہ وہ بے نیاز ہے. تو بہرکیف تو اللہ رب العزت کا دیدار جنت میں اللہ اپنے فضل سے کرائیں گے. بس اس پر جو ہے ایمان لانا ہے، اس کی کیفیت کو نہیں جاننا ہے، اس پہ تعویل بھی نہیں کرنی ہے، تسلیم کا مزاج ہو. اس ضمن میں حقیقی مسلمان، انگلش کی جو بک ہے اس میں ٹرو مسلم لکھا ہوا ہے. حقیقی مسلمان وہی ہے جو مسلمان ان چیزوں میں مزاج ماننے کا پیدا کرے. قرآن اور حدیث سے جو بات آئے اس کو آمنا صدقنا، نہ اپنی تعویل، نہ قیاس، نہ اس پر اعتراض، نہ اس پہ منہ کھولے. اس میں اس کے دین کی حفاظت ہے، اس میں اس کے ورنہ کیا ہوگا؟ اگر منہ کھولے گا تو صحیح ایمان سے محروم، خالص توحید نہیں ملے گی، اللہ کو کبھی پہچان نہیں پائے گا، زندگی بھر مذبذب رہے گا، شک میں رہے گا، اپنے دین پہ شک کرنے والا رہے گا، وہ ہمیشہ شاکی بن کر دین پہ چلے گا. سمجھ گئے؟ یہ خلاصہ ہے اس کا. جی، ایک اور چیز اسی طرح ہے معراج. نبی کریم صلی اللہ، معراج معجزہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت سے دیا گیا. اس میں 2 باتیں ہیں، اس کے 2 حصے ہیں، ایک ہے اسرا، ایک ہے معراج. بیت اللہ سے بیت المقدس کا جو سفر ہوا اس کا نام ہے اسرا، اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں ہے. بیت المقدس سے آسمانوں پر تک کا جو سفر ہوا اس کو کہتے معراج، اس کا ذکر ہے سورہ نجم میں. دونوں کا ذکر قرآن سے ثابت ہے. اگر ان دونوں کا انکار کریں تو قرآن پاک کی آیتوں کا انکار ہوگا. یہ معراج
اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ عطا فرمایا۔ یہ سفر جو ہے نا، معراج کا جو سفر، بطور معجزے کے آپ کے ساتھ پیش آیا ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جو انسان کی عقل کو عاجز کر دے اور انسان وہ کام نہ کر سکے۔ کنکریاں بات نہیں کرتی، درخت چلتے نہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے نہیں، یہ ہوتے ہیں؟ یہ سب نہیں ہوتے۔ لیکن اگر کسی نبی کے اشارے سے اگر یہ چیزیں ہوں تب کہیں گے یہ معجزہ۔ اس میں ہمارا عقیدہ بس اتنا ہے، نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ بس نبی کی ذات سے نہیں ہوتا، نبی کا ہاتھ سے ہوتا ہے، اللہ کا حکم پیچھے شامل حال ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کی قدرت میں سب کچھ ہے، لہذا معجزے میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور یہ معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں سے متعلق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بہت سے معجزے، پانی کے معجزے، حیوانات، نباتات، جمادات، سب کے معجزے دیے۔ یہ معراج جو ہے نا، آسمانوں سے متعلق یہ معجزہ ہے۔ راتوں رات بیت اللہ سے بیت المقدس 2 مہینے کا سفر تھا، آپ رات کے ایک تھوڑے حصے میں گئے، وہاں سے آسمانوں پر گئے۔ پہلے سے آسمان 500 سال کی مسافت، پھر آسمان کی موٹائی حدیث میں آتی ہے 500 سال، 1000 ہو گئے نہیں، پھر دوسرا آسمان، اس کے 500، پھر اس کی موٹائی، تیسرا، چوتھا، 5واں، یہ ساروں آسمانوں کا سفر، 1000 سال کی مسافت، جنت و جہنم کی سیر، پھر عرش تک، پھر اللہ رب العزت کا دیدار، یہ ساری چیزیں آپ نے رات کے ایک مختصر حصے میں آپ نے فرمائی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ سارا کا سارا اس میں حفاظت اسی میں ہے کہ اس کو اس طرح مانا جائے، بس اس طرح مانے جو ہمیں قرآن اور حدیث سے ملا ہے۔ معراج کی جو حدیثیں ہیں نا، ایک جگہ ایک حدیث کہیں نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ آدمی جو ہے حدیثیں پڑھتا ہے بڑی الگ الگ، اسی لیے بخاری، مسلم، جتنی بھی حدیث کتابیں ہیں، ایک جگہ کہیں ایک واقعہ پوری طرح، اس کا مطلب یہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مجلسوں میں اس کو بتایا۔ کیوں بتایا؟ یہ واقعہ ہی اس بات کے لائق ہے کہ اس کو بول کر ایمان بڑھایا جائے، اس لیے کہ اللہ کی قدرت کی بات ہے، اس کو سنو، یہ اللہ کی قدرت والا عمل ہے، سن کر پہچانو اللہ کتنی بڑی قدرت والے۔ اور یہ آپ نے جو مسافت طے فرمائی، یہ مسافت کا تعلق، جو سفر کا تعلق ایسی جگہ سے جانا وہاں پر وقت ہے نہ زمانہ ہے۔ آخرت کا جو عالم ہے وہ زمانے سے بالکل بالا تر ہے، نہ ماضی نہ حال نہ مستقبل، میرے لیے آپ کے لیے ہے۔ لیکن اس کی بہترین مثال اہل علم نے دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اللہ نے اٹھایا، 2000 سال سے اوپر ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 2033 سال ہے، جب آئیں گے تو 2035-40 ہوگی۔ حضرت جب تشریف لائیں گے تو آپ کی عمر 33 ہی رہے گی۔ وہ میرے اور آپ کے لیے 2000 ہوئے ہیں، ان کے لیے اس لیے کہ حضرت ایسی جگہ پر ہیں جہاں جو جگہ کے زمانے سے بالا تر، وقت سے بالا تر، اسی لیے جنتی جنت میں 33 سال کی عمر میں جائے گا اور ہمیشہ 33 ہی کا رہے گا، وہ عالم ہی کچھ اور ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات، اسی لیے دیکھیں معراج کے بارے میں جتنی بھی باتیں ہیں، براق میں آپ نے سفر فرمایا، آسمان سیڑھیاں لائی گئیں، آپ اس پہ چڑھ کر آسمانوں میں گئے، آسمانوں میں انبیاء سے ملاقات کی، اور بیت المقدس میں گئے، نماز پڑھا، امامت۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں امامت انبیاء علیہ السلام کی تو سارے انبیاء قبر سے اٹھ کے آئے، کیسی ہوئی؟ نہیں، اس ٹاپک پہ بات ہی نہ کریں، اس لیے کہ باتیں قرآن اور حدیث سے ہمیں پہنچی ہیں۔ آپ کو امام الانبیاء بنایا گیا، آپ آسمانوں پہ تشریف لے گئے، ایک نبی نے آپ کو سلام کیا، استقبال کیا، وہ ساری باتیں، جنت و جہنم کے مشاہدے کروائے، اور یہ ساری باتیں ہوئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت آپ جو ہے نا، رات کا ایک مختصر سا حصہ تھا۔ اس کا بہترین جواب قرآن پاک کی آیت ہی میں ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس کا ترجمہ دیکھیں، سبحان الذی اسری، پاک ہے اللہ کی ذات۔ واقعہ بتانے سے پہلے ہی فوراً کہہ رہے ہیں کہ یہ شک مت کرو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس طرح کا شک کرنا اللہ کی ذات میں عیب تلاش کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہر اس عیب سے پاک، سبحان، سب کچھ کر سکتے ہیں اللہ۔ اسرا ہمیشہ اصل مسئلہ سنیں،
اچھا یہ عقیدہ، اس میں ایک بات ہے، بعض لوگ معراج کا مستقل انکار کر دیتے ہیں، بعض لوگ معراج کو مانتے کہتے ہیں معراج ہوئی لیکن خواب میں ہوئی، روحانی ہوئی۔ ہمارا اسلامی عقیدہ یہ ہے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج عطا فرمائی بیداری کی حالت میں، جسم مبارک کے ساتھ آپ تشریف لے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت دوسرے انبیاء کے مقابلے میں ہے وہ دو وجہ سے، ایک حدیث میں، ایک معراج اور دوسرا شفاعت۔ اگر معراج خواب میں ہوتی تو فضیلت کس بات کی بھئی؟ اور دوسری بات، اگر یہ سفر آپ خواب میں ہی کر کے آتے، مشرکین اس ٹاپک کو اچھالتے ہی نہیں، اس لیے کہ آدمی نبی تو نبی، عام آدمی بھی خواب میں جنت جہنم دیکھ کے آتا ہے، حوروں سے مل کے بھی آ جاتا ہے کہیں نہ کہیں، تو اس کو جو ہے نا وہ مسئلہ اسے اٹھاتا ہی نہیں تھا وہ۔ لیکن مشرکین نے اس کو مذاق اڑایا، ہنسنے لگے، کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ میں سفر کیا، مہینوں لگ جاتے ہیں بیت اللہ سے بیت المقدس، ہمارے اونٹوں کے پتے نکل جاتے ہیں، اور آپ کہہ رہے رات کے ایک حصے میں۔ اسی لیے جواب قرآن پاک کے ایک جملے میں سارے اشکالات کا جواب ہے۔ اسرا کے معنی چلنے کے ہیں، بیداری کی حالت میں۔ فاسری بعبادی لیلن، اے موسیٰ تم رات ہی رات چلو، خواب میں چلنے کو اسرا نہیں کہتے۔ اور عبد، دوسرا لفظ عبد، تمام لوگوں کا اتفاق ہے عبد جو ہے روح اور جسم کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ اب جو ہے نا روح اور جسم کے مجموعے کو کہتے ہیں، صرف روح کو نہیں کہتے۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ خواب میں ہی دیکھ کر آتے، اگر مان لیں، تو مشرکین اس کو جو ہے نا اچھالتے نہیں تھے۔ لیکن جب مشرکین نے اس کو سنا، کیسے سنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، بعض لوگوں کو یہاں غلط فہمی ہوتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے، اور اس کی کوئی سند نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ بعض لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ نعوذ باللہ کہہ دیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے خواب میں جانے کے قائل ہیں۔ یہ کون کہتے ہیں؟ آپ حضرات سمجھتے ہیں اس کو، حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت بیداری میں اپنے جسم مبارک کے ساتھ گئے، اس کی کئی دلیل۔ براق پہ سوار ہوئے، آپ کے لیے سیڑھی لائی گئی، اور آپ نے جو ہے کیا کیا؟ دودھ آپ نے نوش فرمایا، آپ نے جو ہے بیت المقدس کو دیکھا۔ مشرکین نے سوال کیا تو جو ہے نا سارے تفصیل آپ نے بیت المقدس کی بتا دی جب مطعم ابن عدی نے سوال کیا، حتیٰ کہ قافلوں کی تفصیل بھی بتا دی آپ نے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بیت المقدس کی پوری جو ہے نا تصویر پیش کر دی۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ کا سفر مبارک جسم مبارک کے ساتھ ہوا، ورنہ یہ معجزہ ہی نہیں ہوتا اگر خواب میں ہوتا۔ اگر یہ روح میں ہوتا تو یہ معجزہ کہتے ہیں عقل نہ سمجھے، جس کو عقل نہ سمجھے۔ حضرت ام ہانی فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح نکلے اس واقعے کو بتانے کے لیے، میں نے ان کی چادر پکڑ لی، اللہ کے لیے آپ مت بتائیں، اللہ کے لیے آپ مت بتائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ دیکھیں اصول ہے، دین کے جو بنیادی باتیں ہیں اس کی کوئی رعایت نہیں ہوگی، اس کو بس کہہ دیا جائے گا۔ مقاصد دین کو چھپانا نہیں چاہیے، بات سیدھی سی کہنے کا انداز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر اعلان کیا اللہ نے مجھے یہ شرف بخشا، میں رات کے ایک حصے میں، لیلن نکرہ ہے، پوری رات نہیں، رات کے ایک حصے میں۔ دیکھیں قرآن پاک کا بھی یہ جملہ لیلن نکرہ ہے، اور نکرہ کہتے ہیں پوری رات کو نہیں، نکرہ جو لفظ آتا ہے وہ جو ہے بالکل رات کے مختصر حصے میں پوری سیر کرائی اللہ نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو جو ہے نا مشرکوں نے کہا چلو اب موقع ملا، اب ان کا جو ہے نا پوری کی پوری ان کی بات کھل جائے گی۔ اب اس میں جو ہے نا سیدھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، بھئی تم کہتے ہو یہ نبی ہیں، یہ بڑے سچے ہیں، سنا ہے یہ کہتے ہیں کہ راتوں رات جو ہے آسمانوں پہ گئے، بیت المقدس گئے، آسمانوں کی سیر، جنت و جہنم کی سیر۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ کون کہہ رہا ہے، تم کہہ رہے ہیں یا وہ کہہ رہے ہیں؟ تو کہنے لگا ابو جہل نے کہ وہ کہہ رہے ہیں، میں کیسے کہوں، یہ بات تو وہی کہہ سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میں اس میں بالکل پورے یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ یہ حق ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ ان کا خادم جبرائیل جو ہے نا صبح سے لے کے شام تک کئی مرتبہ آسمان سے نیچے آئے، مخدوم ایک مرتبہ نیچے سے اوپر چلا جائے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے۔
ایک مرتبہ نیچے سے اوپر چلا جائے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تو بہرکیف اس کا عقیدہ اتنا بنائے، والمعراج حق، معراج حق ہے، وقد اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں یہاں لکھے ہیں لا يعلم کیف ہوا، کیسے ہوا وہ سفر نہیں معلوم نہیں، واللہ اعلم، جتنا حدیثوں سے معلوم ہے اتنا ہی ہمیں پتا ہے۔ وحکمہ کا حکم غیرہ من المغیبات، جس طرح اور مغیبات ہے نا جنت جہنم، اسی طرح یہ مغیبات میں سے، ماننے میں حفاظت ہے اس میں۔ نؤمن بہ، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، ولا نشتغل بکیفیتہ، کیفیت میں ہم پڑھتے نہیں، کیفیت میں پڑھیں گے تو پھر گڑبڑ ہوگی۔ وقد اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، وعرج بشخصہ، آپ کے جسم مبارک کو آسمانوں پر لے جایا گیا، فی الیقظۃ، بیداری کی حالت میں، الی السماء، آسمان کی طرف، ثم الی حیث شاء اللہ من العلا، پھر اللہ رب العزت جہاں چاہے بلند درجات میں آپ کو لے گئے، واکرمہ اللہ بما شاء، جو اللہ نے چاہا آپ کا وہ اکرام کیا، ہم اللہ نے بہت اکرام کیا، کیا کیا؟ اللہ جو چاہے وہ اکرام کیے، واوحى الیہ ما اوحى، جو احکامات آپ کو دینے چاہ رہے تھے وہ اللہ نے آپ کو دیے، ما کذب الفؤاد ما رأى، یہ سورہ نجم کی آیت۔ فصلی اللہ علیہ وسلم فی الآخرۃ والأولی، سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو بہرکیف اس میں اتنا عقیدہ کہ جسمانی حالت میں ہوئی، بیداری کی حالت میں ہوئی۔ ہاں اسی طرح یہ آخری ہے، والحوض الذی اکرمہ اللہ تعالی بہ غیاثا لامتہ حق، حوض کوثر جو کہ اکرمہ اللہ تعالی، اللہ تعالی نے اکرام کا معاملہ یہ فرمایا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کو پانی پلانے کے لیے، یہ بھی حق ہے۔ حوض کو انا اعطینا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینا کالکوثر، انا اعطینا، بے شک ہم نے کون دے رہے؟ اللہ، اعطینا، آتینا نہیں، آتینا الف تے یا نون جو ہے نا کسی کام کے بدلے میں آتینا ہوتا ہے، اعطینا بغیر کسی معاوضے کے بدلے میں، سمجھے؟ اعطینا کا مانے کم نہیں، کا صرف آپ ہی کو دیا، کسی اور نبی کو نہیں دیا ہم نے، اعطینا کا الکوثر، الکوثر حوض، ایک حوض، اس کی مسافت بتائی گئی، اس کی کیفیت بتائی گئی، جیسا بتایا گیا ویسا، کیسے کہ اس کے پاس آسمانوں کے ستاروں، آسمان میں ستاروں کے بقدر وہاں پر کیا ہے؟ پیالے اللہ پاک نے رکھے۔ حدیث ہے یہاں پر کہ اس کا پانی اس کا دودھ سے زیادہ سفید، ابرد من الثلج، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا، مشک کی خوشبو، حتیٰ کہ اس حوض میں جو نیچے کنکریاں ہیں وہ بھی نظر آتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ انا اعطینا، ہم نے، آتا جو ہے نا ماضی کا لفظ ہے، آتا جو ہے نا ماضی کسے کہتے ہیں؟ جو پہلے دے دیا گیا، حالانکہ دیا گیا کہ ابھی دینے والے ہیں، لیکن ہمیشہ اللہ رب العزت ماضی کا لفظ اس لیے استعمال فرماتے ہیں، یہ یقینی بات ہے، یعنی ہم نے دے دیا، آپ کو دے دیا، مطلب یہ ہے کہ یقینی بات ہے۔ قد افلح، افلاح میں ماضی ہے، مطلب یہ ایمان والے کامیاب ہو چکے۔ کہاں بھائی ابھی مرے نہیں، قیامت ہوئی نہیں، حساب کتاب نہیں ہوا، کیسے؟ مطلب یہ ہے کہ جو ایمان پر چلے گا وہ ہو گیا، بس ماضی کا لفظ کہہ کے کرے، یہ یقینی بات ہے۔ ہاں، انا اعطیناک الکوثر۔ لیکن اس کے بارے میں ایک اور حدیث سننے کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جو اس حوض کوثر کو جھٹلائے گا اللہ رب العزت اس کو اس کا پانی نصیب نہیں فرمائیں گے۔ اور فرمایا ایک اور حدیث کہ قیامت کے دن تم حوض کوثر کے پاس آؤ گے، لہذا جب تم وہاں آؤ تو میں تم پر پچھلے نبیوں کی امتوں پہ میں تم پہ فخر کروں گا۔ لا تسود وجہی، میرا چہرہ تم سیاہ مت کرنا دوسری امت کے ساتھ۔ امام مسلم نے اور امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے کہ کچھ لوگ آئیں گے حوض کوثر کے پاس پانی پینے کے لیے اور فرشتے انہیں دھکا دے دیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ میری امت ہیں، فرمائیں گے لا تدری ما احدث بعدک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دین میں انہوں نے زیادتی کی ہے۔ اللہ ہم سب کی بات،
دین میں زیادتی بول کے ذریعے عمل کے ذریعے کرنا یہ اس بڑی نعمت سے محرومی ہے، اتنی بڑی نعمت سے محروم۔ اسی لیے آدمی ہمیشہ صحیح دین کو اللہ سے مانگے، صحیح دین پر رہے، اور دین میں اپنی سوچ اور زمانے اور حالات کے مطابق نہ کہے، جس کو کہتے ہیں بدعت۔ بدعت کی سب سے بڑی نحوست حوض کوثر کے پانی سے اللہ پاک محروم ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث سن لیں، آپ نے انصار سے فرمایا، یا معاشر الانصار، اے انصار کی جماعت، تمہارے بعد تم ایک ایسا زمانہ پاؤ گے کہ بہت اختلاف ہوگا، اور لوگ تم پر تمہارے حقوق تم سے لینے والے بنیں گے، تو تم کیا کرو گے؟ انصار کہنے لگے کہ ہم تلوار نکالیں گے اور اپنا حق لیں گے۔ آپ نے فرمایا، اصبروا حتی تلقونی علی الحوض، دنیا میں تم صبر کر لو یہاں تک کہ جنت میں آؤ، اور وہاں میں تمہیں حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا۔ تو بہرکیف حوض کوثر اکرمہ اللہ، اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعزاز کا معاملہ فرمایا۔ کیوں بھائی؟ غیاثا لامتہ، اپنی امت کو پلانے کے لیے، سیراب کرنے کے لیے۔ جو وہاں کا پانی پیے گا کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی، ایسا پانی ہے۔ اس کا ثبوت قرآن پاک سے ہے، حدیث پاک سے ہے۔ کیسا ہے؟ اللہ حق ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ والشفاعۃ التی، اس کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی جو عظیم الشان نعمتیں ہیں، جنت کی نعمتیں، اور خاص طور پر اللہ رب العزت کا دیدار، وہ ہم سب کو نصیب فرمائیں، اور حوض کوثر کا پانی اللہ پاک نصیب فرمائیں۔ سب سے بڑی بنیادی بات یہ ہے، آج ہم نے جو پڑھی ہے، حقیقی اور سچا مسلمان اللہ کے نزدیک کون ہے؟ جس کے اندر فرما برداری اور تابع داری کا مزاج ہو۔ جن چیزوں میں گنجائشیں ہیں وہاں آدمی چلے، کوشش کرے، سوچے، اور جہاں جس چیز کو اللہ نے چھپا دیا اس کو چھپا رہنے دے۔ اس میں آدمی اپنی عقل دوڑانا، اپنی رائے پیش کرنا، اپنا قیاس کرنا، وہ خود نقصان، ایک تو ایمان سے محروم، دوسرا مسلمان ہو کر بھی وہ اپنے دین پہ شک پہ رہے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم انا نتوب الیک من المعاصی لا نرجع الیہا ابدا، اللہم ارحمنا بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنا، وارحمنا ان نتکلف ما لا یعنینا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا، اللهم إنا نسألك الجنة وما تقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله۔